جس کے جواب میں دارالعلوم کراچی سے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آپ نے یعنی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ماضی کی غلطیوں پر اپنی ندامت اور توبہ اور اسلام کی مقدس شخصیات کے بارے میں اپنے قلبی اقرار کی جو تفصیل سوال میں تحریر کی ہے، اس کی روح سے توبہ کے شرعی تقاضے، عقیدے اور حقوق اللہ کے بارے میں پورے ہو گئے ہیں، اور قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق سچی توبہ کے بعد گناہ یقینی طور پر معاف ہو جاتے ہیں، اور عظیم ہستیوں کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کا تعلق چونکہ حقوق العباد سے بھی ہے، اس لیے اس کی تلافی اس طرح مزید کی جائے کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میری اس سنگین غلطی کو ان عظیم اور برگزیدہ ہستیوں سے معاف کروا کے اس کا اجر عظیم ان کو اپنے پاس سے عطا فرما دیجیے۔ اس فتوے پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے دستخط موجود ہیں۔ اسی طرح دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی مفتی محمد عبد المنان صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے معاونین مفتی اصغر علی ربانی صاحب، مفتی محمود اشرف صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں، اور جامعہ نعیمیہ کے محتمم تنظیم مدارس اہل سنت کے سربراہ اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین پروفیسر مفتی منیب الرحمان اور دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل ضیائی، جماعت اہل سنت کے سربراہ مولانا سید شاہ تراب اللہ قادری اور دیگر جید علماء کرام، جن میں شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب، مفتی محمد جان نعیمی صاحب، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان تمام حضرات نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا معین توبہ نامہ مجھے موصول ہو چکا ہے اور اب تمام شرعی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم قرار دیتے ہیں کہ ان کی توبہ شرعی معیار قبول پر پوری اترتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انہیں توبہ اور قول و قرار پر استقامت اور ثبات و دوام نصیب فرمائے اور ہر قسم کی فکری کجی اور ضلالت سے محفوظ فرمائے۔ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل ضیائی صاحب فتوے کے آخر میں فرماتے ہیں، ڈاکٹر عامر صاحب کی توبہ ٹی وی جیو کے چینل پر اور اخبار جنگ میں شائع ہوئی، میں نے اسے پڑھا، یقیناً بہت اچھی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر قائم رکھے، آئندہ ان خرافات کی طرف لب کشائی سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ سید الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جامع مسجد اقصی کے خطیب علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب فتوے کے آخر میں فرماتے ہیں، محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی توبہ قابل تحسین ہے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ توبہ کے شرعی تقاضے پورے ہونے کے بعد اب بلا وجہ ان پر کسی قسم کی طعن و تشنیع کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جامعۃ الزہرا للبنات کے بانی و محتمم علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب فتوے کے آخر میں فرماتے ہیں، ان علماء ربانیین کی توثیق کے بعد حق خوب واضح ہو گیا، اب مناظرہ اور مناقشہ کا بھی سد باب ہوا، اللہ رب العالمین موصوف کو استقامت عطا فرمائے۔ اب آپ فیصلہ کیجیے کہ سچی توبہ کرنے والے ایک ایسے شخص کے خلاف جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، مہم چلانے والے کون ہیں؟ وہی جنہیں اچانک 2 سال کے بعد یہ متنازع ویڈیو یاد آ گئی، وہی جو قادیانیوں کے پاکستان میں ایجنٹ ہیں، اور وہی جنہیں 1.5 سال پہلے عامر لیاقت حسین کا شیطان رشدی کے خلاف یہ بیان پسند نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر عامر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا جا رہا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل صاحی نے کہا کہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، یہ جائز ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین ایمان کا تقاضا ہے، جائز ہی نہیں ہے بلکہ عین ایمان کا تقاضا ہے، اور جو قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے کوئی عجلت میں یا جلد بازی میں نہیں،
تو یہ فتویٰ جو ہے یہ عین اسلام کے مطابق ہے، حلال ہے، جائز ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے کرے گا اور کرنا چاہے تو اسے اجر ملے گا۔ ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ بلاسفیمی لا جو ہے، بلاسفیمی لا ایک فائر وال ہے۔ اگر اس فائر وال کو ختم کر دیا گیا تو پھر بدعقیدگی اور عقیدت کے خلاف جو وائرسز ہیں وہ اس پورے ایمان کے سسٹم کو تباہ کر دیں گے۔ قوم سمجھدار ہے، پہچان ہی گئی ہوگی کہ فساد پھیلانے والے کون ہیں۔ اب ان فتووں کے بعد فتنوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور جو ان جید علماء کی رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ در حقیقت سچائی کا منکر اور متعصب ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی طرح سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔